السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 183 سے لے کے 185 تک کی آیتیں ہیں۔ یہ آیات اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہدایتیں ہم کو دے رہے ہیں۔ ان کے جو مطالب ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ کیا مقصد ہے ان روزوں کو فرض کرنے کا؟ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی اور مغفرت اور جنت کے مستحق ہونے کی فکر پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں، جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر حال میں رکھنا نہیں بول رہے، یعنی کچھ رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو مریض ہے اور سفر پر ہے، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو تطوع یعنی مزید اللہ کے راستے میں خیر کرنا چاہتا ہے، یعنی مزید لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ لیکن تم روزوں کی افادیت کو جانو، روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اگر اس کی افادیت کو جانو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت بھی کھلی کھلی، یہ کرو یہ مت کرو۔ اس کی صفت کیا ہے؟ فرقان ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، یہ بتانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، جو زندہ ہے، اس مہینے کے پورے روزے رکھنا ضروری ہے، کوئی عذر نہیں چلنے والا۔ تو پھر رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جو مریض ہے اور سفر پر ہے، ان روزوں کو جو ہے نا دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہے، ہدایات ہے، جو دین اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پسند کیا، اور خاص کر یہ دین پر عمل کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو فکر ہے موت کے بعد کی ابدی زندگی کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی۔ یہ اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے۔ تو پھر جب تم اس عدت کو 29 کسی سال تو کسی سال 30 دن جب تم روزے ختم کر لو
تو اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو. اور کیوں بیان کرو؟ اس نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان قرآن کی شکل میں فراہم کیا اور تم تاکہ شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو زندگی کے ہر معاملے. یہ آیات کے جو ہے نا مطالب ہوئے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو ہدایت کا راستہ تجویز کیا. ہم کو دنیا میں محض امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور ہمارا امتحان مسلسل عمل کے ذریعے لیا جا رہا ہے اور ہمارے عملوں کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کریں گے. وہاں پر ہماری ہی فکر اور اعمال کا بدلہ جنت یا جہنم کی شکل میں دیا جائے گا. تو جب اللہ رب العالمین خالق ہے ہمارے تو ہمارے لیے کیا کرے اللہ رب العالمین؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تو دینے کے بعد اللہ نے انسان کو ہدایت کا راستہ تجویز کیا. اب ان ہدایتوں پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، یا اس کا جو ہے نا ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک کر کے اور اس کے احکامات کو پامال کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے. اللہ رب العالمین یہ اختیار ہم کو دے دیے. تو پھر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ خاص بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان کیوں لائے؟ کیا مفاد دنیا کے خاطر؟ آخرت کے لیے. اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. ایمان لانے کا مقصد یہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ تاکہ نفس، ماحول، شیطان کے وجہ سے جو ہم سے نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو معاف کر دے، پھر موت کے بعد کی ابدی زندگی میں ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے، مغفرت اور جنت کا مستحق بنا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی، بیچ چکے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک ہم نے اہل ایمان کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. تو پھر یہ جان اور یہ مال امانت ہے. کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں منمانی کر رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا. اسی کی تربیت کے لیے، ایمان والوں کو مرد مجاہد بنانے کے لیے، وہ جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے کہ بات کو جب ہم قبول کرے ہیں اللہ ہی تنہا اکیلا اس کائنات کے نظام پرورش کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے شریک و دخیل نہیں ہے، تو پھر ہم جب مان رہے تو اللہ رب العالمین کی ان ہدایتوں پر ایمان لانے کے بعد عملی ثبوت فراہم کرنے کے لیے پھر اس بات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے مرد مجاہد بنانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین. تو یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے. جو مہینہ رمضان کا آنے والا ہے وہ مہینے کی جو ہے نا بندگی نہیں ہے بلکہ مہینہ مبارک نہیں ہے. وہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ رمضان کے روزے ہمارے لیے فرض کیے گئے، اور کیوں کیے گئے اس کی علت کو بھی اللہ رب العالمین بیان کر. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کی جو ہے نا مقصد زندگی کیا ہے؟ آخرت ہے، مغفرت اور جنت ہے. پھر تم جنت چاہتے ہو، عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر ہم نے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا مقصود بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے. کیا ہے مقصد؟ ان
روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی فکر پیدا ہونا. یعنی کھانا اور پینا زندگی کی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پھر اس کے لیے مستقل انتظام بھی کرتا ہے. ایک ایمان والا یا ایک انسان اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے انتظام بھی کرتا ہے. تو پھر جو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو کھانے پینے کی ہم کو جو ہے نا الحمدللہ یہ سہولت دے رہے ہیں، جو باقی کے جو 11 مہینوں میں، تو یہ یہاں پر جو ہے نا روزوں کے ذریعے اس کی کیا ہے؟ اوقات کو بدل دیے گئے ہیں. اوقات بدلے گئے ہیں. کیوں بدلے گئے اوقات؟ تاکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو ہے نا وقت کا جو ہے غلام یا جو ہے نا جائز ضرورت پر جو ہے ضروریات پر اس کے پابندی لگا کر ناجائز حرام چیزوں پر کنٹرول جو ہے نا حاصل ہونے کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے. الحمدللہ روزے بھی رہ رہے ہر سال، لیکن جو بگاڑ اللہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں ہے، اور اس کے بہت بڑے ذمہ دار خود تو مسلمان ہیں ہی، پھر ہمارے رہبر اور رہنما ہے. بالکل آنکھوں سے ہم نظروں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم اس جو ہے نا روزوں کے ذریعے سے جو چیز حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا. تقوی کے بجائے ثواب کو رکھ دیا گیا. ثواب کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے ہے. تقوی کا بدل اللہ رب العالمین جنت رکھا ہے. لیکن عموماً ثواب کے متعلق جو ذہن مسلمانوں کا عام طور پر بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بلائیاں نہیں آنا، بلائیاں ٹل جانا، دنیا ہی میں ہم کو اس کے جو ہے نا فوائد حاصل ہو جانا. ثواب کا جو چکر ہے، آخرت کا کوئی جو ہے نا اس کے اندر اثر محسوس نہیں ہوتا. تو ثواب، اتنے نمازاں پڑھ لو اتنے ثواب ہے، اتنے روزے رکھ لو اتنے ثواب ہے، یہ ہم کو چکر میں ڈال دیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ رب کی نافرمانی کے انجام بد آخرت میں دوزخ سے بچنے کی ایک جو ہے نا ایمان والوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ روزے رکھے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. کیا وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو رہا یا صرف ثواب کی چکر میں جو ہے نا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ثواب ہی ہو گیا. ہم اتنے روزے رکھ لو اتنا ثواب ہے. اور شبلی نعمانی صاحب اپنے سیرت النبی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ فضائل والی جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ جھوٹی ہے. تقوی کے بجائے آخرت کی فکر پیدا کرنے کے بجائے مسلمانوں میں ان کو سنایا جا رہا ثواب بول کے. کتنی بڑی جو ہے نا بات ہے یہ. مقصد سے فوت. روزے کا جو مقصد وہ تقوی ہے، وہ مقصد کیا ہو رہا؟ فوت ہو جا رہا ثواب کے ذریعے. تو جب مقصد فوت ہو گیا تو کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اللہ رب العالمین متعین کر دیے، لیکن اس کی جگہ پہ ہم ثواب کو لے رہے. چونکہ جو عمل جس مقصد کے لیے متعین کر دیا گیا وہ عمل اس مقصد کے تحت انجام نہیں دیا جا رہا، وہ عبادت انجام نہیں دی جا رہی، مقصد فوت ہو رہا، تو اس کا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ آخرت میں جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا چاہ رہے، وہ تربیت کرنا چاہ رہے، وہ فکر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے، وہ جو ہے نا مرد مجاہد بنانا چاہ رہے، لیکن ہم کو ثواب بول کے کیا کر دیے؟ ہم کو سلا رہے ہیں. ہر خیر سے محروم ہو رہے ہیں مسلمان، دنیا کی عارضی رحمتوں کے اور آخرت کی جو ہے نا ابدی زندگی کے جو ہے رحمتوں سے جو ہے نا دور ہوتے چلے جا رہا مسلمان، الٹا جو ہے نا عذاب کے مستحق ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، سارے عبادات کو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر کل کی فکر پیدا ہو
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا، نہ تمہارا خالق ہے، بلکہ سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، دوزخ سے بچنے کی، مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کی. سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں غالباً میں سمجھتا ہوں 137 سے لے کر 139 تک ہے. اللہ رب العالمین عبادات کا مقصد تقوی مقرر کر دیے ہیں. اس تقوی کے بجائے اگر ہم ثواب لے رہے ہیں تو ان کے لیے وارننگ ہے، وارننگ. یہ کفر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے. آپ سے پہلے کی امتوں اور نبیوں کو بھی ہم نے نصیحت کی تھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جس کو ہم نے کتاب دی تھی، اور آپ کو بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی کے بجائے اتنے روزے رکھ لیے اتنا ثواب ہے، فلاں دن جگ لیے، فلاں رات جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے، فلاں دن جو ہے نا مبارک ہے، فلاں رات منحوس ہے، فلاں جو مقام ہے، اوقات، یہ گھڑیوں کی جو اہمیت ہمارے پاس ہے، تو یہ تقوی کے خلاف ہے. فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. تم اگر کفر کرو گے یعنی تقوی کے بجائے ثواب آ گیا تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، نافرمانی ہے. تو کیا ہوگا؟ خوب جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور تمہاری عبادتوں سے جو ثواب کے چکر میں تم کرتے چلے جا رہے ہیں، رکھتے چلے جا رہے روزے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری عبادتوں سے اللہ رب العالمین کی تعریف میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تم تعریف کرنا چھوڑ دو یا تعریف کرو تو اللہ رب العالمین کی شان میں، اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے احکامات، یہ ہدایات ہم کو اس لیے دیے گئے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے احکامات ہم کو دیے. پھر مکرر عرض کر رہے اللہ رب العالمین فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. روایتوں کا یہ حال ہے، روایتوں کی چکر میں کیا کر رہی؟ راتوں کو جو ہے نا تلاش کر رہی، اور تصور یہ ہے کہ اس رات میں جگ لینا 1000 مہینوں سے جو ہے نا بہتر والی رات ہے سمجھ کر. کتنے سال ہو؟ 83 سال کتنے کی مہینے کا جو ہے نا ثواب ملنے کا جو تصور ہمارے اندر جو بیٹھ گیا ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑی انتہائی گمراہی ہے. اس کے مقابلے میں تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی بات کو قبول کرو. اس کے مقابلے میں لوگ کوئی بھی کچھ بھی بولے تم کو تو ان کی پرواہ مت کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تمہاری کارسازی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ رب العالمین کافی ہے. إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو ہٹا کر تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو تمہارے جیسا نہیں. ثواب کے چکر میں فضیلتوں میں بہتے چلے جا رہے ہیں مسلمان، لیکن ہمارے اندر خوف آخرت، فکر آخرت اور نافرمانیوں سے جو ہے نا پرہیز کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو. بس دنیا برائے دنیا کی جو ہے نا ہمارے اندر فکر بنی ہوئی ہے. تو یہ گنتی کے چند دن کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو رہنا ہی بول رہے، بلکہ رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور جو سفر پر ہے، ان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پوری کر لو. اور وقتیہ طور پر تم بیمار ہے، اس کا استدلال آیات کا یہ لیا گیا
جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر وہ تسلسل ہے آیت میں. اللہ فرماتے ہیں جو بیمار ہے, جو سفر پر ہے, جس وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں, ان روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کرتے ہوئے چونکہ تم طاقت رکھتے ہیں مالی اعتبار سے, تو تمہارا کام ہے کہ تم ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, پھر اس کی روزوں کی تعداد کو بھی پوری کرنا ہے جو چھوٹے ہوئے روزوں کو. تو اگر تم مزید اللہ کے راستے میں خیر حاصل کرنا چاہتے ہو اور خرچ کرنا چاہتے ہو, کھلانا چاہتے ہو, تو وہ تمہارے لیے جو ہے نا آخرت میں ہی تم کو بدلہ ملے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم روزے رکھو تو اس کی افادیت کو جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو سارے عبادات کا جو مقصد اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں تقویٰ ہے, لیکن آج ہے کہ ہم چونکہ رمضان کے بندے بنے ہوئے ہیں, مہینے کے بندے بنے ہوئے ہیں, لیکن مہینے کے اندر جو چیز اللہ رب العالمین جس وجہ سے اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ندارت. ہم صرف مہینے کے بندے بنے ہوئے ہیں, مہینے کے منتظر ہیں. استقبال رمضان بول کے گھر کو چننا مار رہے ہیں, بلکہ چننا کس کو مارنا ہے؟ کس کی تعمیر کرنا ہے؟ ہم کو اخلاق کی تعمیر, گھروں کو چننا مار رہے ہیں. سوچئے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. استقبال رمضان بول کے یہ کام کرنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. محض نزول قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو لیلۃ القدر کہا اور لیلۃ المبارکہ کہا. وہاں لیلۃ المبارکہ کے معنی شب برات نہیں ہے, نہ مردوں کی عید ہے, نہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ مردے واپس آتے. وحرام علی قریۃ اہلکناہم انہم الیہم لا یرجعون. جس پر ہم نے حرام کر دیا, جس کی موت واقع ہو گئی کہ وہ دنیا میں واپس لوٹ کر آئے. شب برات ختم. وہاں پر کیا معنی ہے؟ قسم کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کتاب کی جس میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں. حامیم والکتاب المبین انا انزلنا لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ایک ایسی رات مزید ایکسٹرا نکال لی اپنی طرف سے اور سمجھ رہے ہیں کہ قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس رات میں. اور کیا ہے, رزق جو ہے کون کتنا کھائے گا, کون کب انتقال ہوگا, اور جو ہے نا کیا اولاد کا معاملہ ہے, یہ سب بالکل گھڑی ہوئی اور جھوٹی باتیں ہیں, قرآن کے خلاف. وہاں پر اللہ رب العالمین قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کرنا شروع کیا. وہ مبارک رات وہی رمضان کی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی. لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی چیز کے نام, الگ الگ نہیں ہے. یہ کچھ ضابطہ نکال لیا گیا, لیکن پھر تصور یہ ہے چونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے, اس دن کی عبادت اور اس کو تلاش کرنا 83 سال 6 مہینے یا بہرحال جتنے مہینے ہیں اتنا ثواب ملنے کا جو جھوٹا تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھا لیا گیا ہے بالکل غلط ہے. لفظی معنی پر نہیں جانا, یہ ایک محاورہ ہے. وہ 1000 کا جو لفظ ہے جو استعمال کیا جا رہا تھا عربوں میں, جس طرح ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تیرے جیسے 56 کو دیکھا, اس طرح اللہ رب العالمین محض نزول قرآن کی وجہ سے اس کو جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر والی رات اس لیے بول رہے ہیں کہ ایسا کام پچھلے تاریخ میں نہیں ہوا جو انسانی تاریخ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر, ہر قسم کے مشرکانہ عقیدوں سے انسانوں کو نکال کر جو ہے نا کیا ہے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں اللہ رب العالمین لے آ رہے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اس قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیا ہے اس کتاب کے قانون کے مطابق انسانوں کا کل آخرت میں فیصلہ ہوگا. یہ بات ہے وہاں پر, نہ کہ جو ہے نا رات مراد ہے. اور یہ جو ثواب کا جو چکر ہم کو جو لے ڈوب رہا ہے کل آخرت میں جو ہے نا کیا کرے گا, انسانوں کو جہنم کے حوالے بنائے. یہ دین کو بدلنا ہے. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار.
جہنم یصلونہا وبئس القرار، سورہ ابراہیم کی 28 نمبر کی آیت. کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو میں نے نعمت دین عطا کیا، رمضان کا مقصد، نماز کا مقصد، خود جو ہے نا قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، لیکن تقوی کے بجائے کیا کر رہے؟ ثواب 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 لا لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جن کو ہم نے نعمت دین دیا لیکن انہوں نے دین کو نافرمانی سے، کفر سے بدل ڈالا. اپنے ساتھ ساتھ مسلمان جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے نا اللہ ماشاءاللہ کیا کر رہے؟ گمراہ کر دے رہے. تو یصلونہا جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے رب العالمین. تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے. یہ مہینے میں کوئی جو ہے نا، کوئی جو ہے مبارک مہینہ ہم بول کے جو اس کی جو یہ کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. مبارک انسان کے خود کے عمل سے ہے، نہ کہ مقام، وقت اور رات یا دن یا کوئی گھڑی یا ساعت میں کوئی جو ہے نا برکتیں نہیں ہیں، نہ منحوس ہیں یہ چیزیں. اللہ رب العالمین جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیے ہیں تو سال کے 12 مہینے ہیں. یہ 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین حکم دے رہے کہ سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے احترام کے ہیں. وہ احترام اسی لیے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا مسافر مختلف مقامات سے، دور دراز سے، حجاج کرام حج کے سفر اختیار کر کے دور دراز سے جو ہے نا پیدل دبلی اونٹوں پر آتے ہیں. اس کو لیے احترام کا قرار دیا گیا. وہ امن کی جگہ ہے جہاں پر جنگ و جدال منع ہے، حرام ہے. بس اتنا ہی ہے. پورے جو ہے نا رات اور دن، مہینے اور سال اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ مساوی ہے، برابر ہے. کوئی بڑھ کے نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جمعے کے دن کو ہفتے کے دوسرے دنوں پر فضیلت مت دو. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری اور اس کا جو ہے نا صفت کیا ہے؟ کسوٹی ہے. تو پھر ہم کتاب ہدایت کو سمجھ کر ہدایت کے لیے پڑھنا ضروری ہے. تو جب تک ہم ہدایت کے لیے نہیں سمجھ کر پڑھیں گے ہمارے اندر وہ کسوٹی نہیں پیدا ہوگی، وہ تمیز نہیں پیدا ہوگی کہ روایات کی شکل میں اللہ کے رسول کے نام پر روایتیں جو منسوخ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پھر ثواب، کتاب پڑھنے کا مقصد بھی ثواب لگا دی. پھر کتاب پڑھنے کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ جسمانی امراض کو دور کر لینا، دم کر لینا، پڑھ لینا، پھونک لینا. پھر اتنے جو ہے نا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. پھر جمعہ آیا تو سورہ جمعہ کا اہتمام اور ملک کا اہتمام، کیونکہ خبر میں جو ہے نا عذاب نہیں ہوتا. یہ تصورات میں مسلمانوں کو جو ہے نا گمراہ کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے اندر جو ہدایتیں تم کو دی گئی ہے اس کے ذریعے سے تم ظلمات کے اندھیروں سے، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد سے، بدعات اور رسومات سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آؤ. لیکن کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. تو پھر اللہ رب العالمین جو احکامات دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو موجود ہو اس مہینے کو پائے، ان کو چاہیے کہ وہ پورے مکمل طور پر اس مہینے کی، یہ کسی سال 29 ہوتے ہیں تو کسی سال 30 ہوتے ہیں، اس سے مہینے کا تعین کر دیا گیا. شہر رمضان الذی، جو اللہ رب العالمین الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. تو اس سے رمضان کے مہینے کے جو ہے نا 29 یا 30 دن کے روزے ہمارے لیے تعین کر دیے گئے. گنتی کے چند دن کے معنی 3 دن نہیں ہے بلکہ 29 یا 30 دن ہیں. تو تم کو چاہیے کہ روزے رکھے. اور رخصت اس کے لیے ہے جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، بستر پر فریش ہے یا گولیوں کا محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رخصت. تو وہ پھر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح تم پر آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے. اللہ کا دین الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم اس کو ثواب و برکت کے چکر میں دین کو کیا کر لیا؟ ہم مشکل بنا لیے ہیں. جب ان عدت کے جو ہے نا روزوں کو جب تم پورا کر لو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی بیان کرو. کیوں بیان کرو؟ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا جو سامان قرآن کی شکل میں ہمیں فراہم کیا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت
یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور عین رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسی کتاب قرآن مجید کا انتظام کیا ہے جو تم جو دولت دنیا میں جمع کر رہے ہو، جو جتنے بھی نعمتیں ہیں دنیا میں، ان تمام نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید. اس کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ. لیکن خوشیاں کیا ہے؟ کمپٹیشن ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا، حفاظ کیا کر رہے ہیں؟ کمپٹیشن کر رہے ہیں. 3 شب شبینہ 10 دن میں جو ہے نا قرآن کو ختم کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، بلکہ قرآن کی توہین ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی توہین ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ جمعہ میں جو آیت ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ظلم اپنے آپ پر کر لے رہی قوم، تو ظالم قوم فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین. مثال ان لوگوں کی جن کو ہم نے تورات کا حامل بنایا گیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے. گدھے پر کیا ہے؟ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے پیٹھ پر کیا لاد رہا ہے. تو یہ مثالیں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں ان قوموں کی جو کتاب رکھنے کے بعد کتاب کے ہدایت کے لیے سمجھ کرنے پڑ رہے، بلکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کتاب. اس کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا، مفتی ہونا، یہ بالکل چھوٹی بات ہے، غلط بات ہے. کیونکہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور فرقان ہے، کسوٹی ہے، حق و باطل کو بتانے والی کتاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. کوئی ہے تم میں سے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، ہم کو غور کرنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعین. امیر المؤمنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عباد اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی وعز وجل واتم اکبر.